أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. سورۃ المؤمن کے اور سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں۔ غافر تو اس لیے کہ اس کے ابتداء میں غافر الذنب وقابل التوب کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام غافر بھی ہے۔ اور مؤمن اس لیے کہتے ہیں کہ آگے آج کے سبق میں آنے والی ایک تقریر ہے رجل مؤمن کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المؤمن بھی رکھا گیا ہے۔ ابتدائی مضامین آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ سورۃ المؤمن کی ابتداء میں ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ساتھ گزشتہ اقوام کا اپنے رسولوں کے خلاف منصوبے بنانا اور پھر اللہ کی جانب سے ان قوموں پر عذابوں کا نازل ہونا، اور پھر دوسرا مضمون تھا کہ کچھ لوگ کائنات میں ایسے ہیں کہ ملائکہ جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا مضمون یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جب قیامت کے دن ان کے سامنے عذاب کی شکلیں آئیں گی تو انہیں سخت افسوس اور ندامت ہوگی اور اپنے حال پر انہیں سخت غصہ ہوگا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج تمہیں اپنی حالت پر غصہ ہے، اور دنیا میں جب تم شرک کرتے تھے تو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ اس وقت وہ تمنائیں کریں گے، التجائیں کریں گے کہ ہمیں اس عذاب سے خلاصی مل جائے، لیکن کوئی خلاصی کی صورت نہیں ہوگی۔ اور بتلایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو یہ انکاری بن بیٹھتے ہیں، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات آئے تو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ
اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے روزیوں کا انتظام کیا، لہٰذا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تقاضا یہ ہے، جیسے پچھلی سورۃ الزمر تھی، اس میں یہ تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، وہاں بندگی اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس صورت کا مضمون کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا اور پکار صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ یہ مضمون ذکر کرنے کے بعد کچھ قیامت کے حالات اور پھر اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک بار پھر گزشتہ قوم کی تاریخ یاد دلائی گئی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ اولم یسیروا، کیا یہ نہیں گھومتے پھرتے فی الارض، زمین میں؟ کیا غرض سیر کیا ہونی چاہیے؟ سیر کی غرض کیا ہے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ دیکھیں کیا انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ حق کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کی بربادی اور تباہی کا انجام کیا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں سیر کی جو غرض ہے وہ عبرت حاصل کرنا ہے، تفریح اور سیاحت یہ بھی غرض ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جب ہمارے دوست و احباب نوجوان جب نکلتے ہیں تو اس موقع پر ہر قسم کا گناہ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو سیر و تفریح ہے، اور سیر و تفریح میں ہر قسم کے گناہ کو اور ہر قسم کے جرم کو اپنے لیے روا اور جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سیر کی غرض میں سے ایک بڑی غرض کیا ہے کہ آدمی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے، عبرت حاصل کرے۔ فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ گزشتہ لوگ جن کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ تم سے زیادہ سخت تھے۔ کانوا ہم اشد منہم، وہ زیادہ سخت تھے باعتبار طاقت کے، کن سے؟ اہل مکہ سے، یہ تم سے زیادہ تھے۔ آج دنیا میں جو قومیں آباد ہیں ان سے کہیں زیادہ طاقتور قوم عاد تھی، اور ان سے زیادہ طاقتور قومیں دنیا میں گزری ہیں، لیکن اللہ پاک کے عذابوں کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکے۔ فرمایا وآثارا فی الارض، اور گزشتہ قومیں کیا تھی؟ بدنی اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے خوب قوت والی تھی۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے نشان چھوڑنے کے اعتبار سے بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ زمین میں نشان چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ بڑے بڑے مضبوط ترین قلعے انہوں نے بنائے، آثار، بڑے بڑے آثار انہوں نے چھوڑے جو ان کے جانے کے بعد نشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے محلات بنا کر چلے گئے۔ فأخذهم الله بذنوبهم، لیکن اللہ پاک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ وما كان لهم من الله من واق، اور نہیں تھا کوئی بھی شخص من اللہ ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے نہیں تھا کوئی بھی، من واق، واق بچانے والا، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ جو لفظ من ہے، وما کان لہم من اللہ من، دوسرا والا من، یہ مزید اس میں تاکید پیدا کر رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی ایک شخص بھی بچانے والا نہیں تھا۔ جب دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا انہیں کوئی نہیں تھا تو آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پکڑ کا سبب کیا بتایا؟ بذنوبہم، گناہ، اس لیے اللہ نے ان کو پکڑا۔ اب مزید اسی کی تفصیل آئی ہے کہ گناہوں کی تفصیل کیا تھی؟ ذالک، یہ پکڑ اس لیے ہوئی ہے، یہ عذاب اس لیے ہوا، بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس لیے کہ ان کے پاس آتے رہے، بأنہم، کہ بے شک وہ لوگ، کانت تھے، تأتیہم آتے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات، بینات سے مراد احکام لے کر آتے رہے۔
دلائل لے کر آتے رہے، معجزات لے کر آتے رہے، تو احکام کا تقاضا یہ تھا کہ احکام کو مانتے، معجزات کا تقاضا یہ تھا انہیں دیکھ کر ایمان لاتے، دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں دیکھ کر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفروا، انہوں نے کفر کیا۔ تقاضا یہ تھا کہ ایمان لاتے لیکن ایمان نہ لائے، بلکہ کیا؟ فکفروا، کفر کیا۔ فاخذہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، کب آئی؟ بعد رؤیت الدلائل، دلائل کے دیکھنے کے بعد، دلائل کے جاننے کے بعد، احکام کے آنے کے بعد اللہ کی پکڑ آئی سخت۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ کے پاس بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی آئے، اور وہ دلائل بھی لے کر آئے، احکامات بھی لے کر آئے، معجزات بھی لے کر آئے۔ اب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر تم کسی اور راستے پر چلتے ہو، یا ان کے دلائل آنے کے بعد کسی اور چیز کی طرف تمہارا رجحان ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہ قوی شدید العقاب، وہ سخت طاقتور ہے، زوراور ہے۔ گزشتہ قومیں بڑی بڑی طاقتور تھیں لیکن اللہ کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ تو اجمال تھا کہ گزشتہ قوموں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، اور ان کے پاس جب رسول آئے اور رسولوں کا انہوں نے انکار کیا اور دلائل اور معجزات اور احکامات کو نہ مانا، اس کے نتیجے میں پکڑ آئی۔ اب ایک شخصی نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کی طرف مبعوث ہونا، تصریح کے ساتھ۔ چونکہ پہلے یہ کہا اجمالی طور پر گزشتہ ہم نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، اب ایک اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے عمومی بیان تھا، اب خاص ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو ہے ان دونوں قوموں کی طرف تھی، یعنی فرعونیوں کی طرف بھی جو قبطی کہلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل جن کو سبطی کہا جاتا ہے، ان دونوں اقوام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تھی۔ فرعون کے پاس جو خاص مقاصد تھے وہ دو تھے۔ ایک تو جو مقصد ہر رسول کا ہوا کرتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، توحید اور آخرت اور رسالت کی طرف دعوت دینا، یہ تو ہر نبی کا مضمون ہوتا ہے، یہ مضمون تھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ اور دوسرا خاص مضمون تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، یہ دوسرا مضمون تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم اور زیادتیاں تم نے کر رکھی ہیں اور انہیں تو انہیں غلام بنا رکھا ہے، یہ چھوڑ دو، یہ غلامی جو کی زندگی میں آپ نے ان کو ڈال رکھا ہے، اس سے ان کو آزاد کرو۔ یہ دو مقاصد تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنے احکامات دے کر۔ ایک معنی یہ ہے احکامات دے کر بھیجا، اور ایک معنی یہ ہے کہ حجج، دلائل، بڑے بڑے دلائل دے کر بھیجا، توحید اور رسالت کے دلائل، وسلطان مبین، اور ظاہری دبدبہ دے کر بھیجا۔ رعب اور دبدبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور ہر نبی کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، ہر رسول کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قومیں اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ تو ایک معنی بآیاتنا کا معنی ہے کہ ہم نے انہیں احکام دیے، وسلطان مبین، اور معجزات دیے۔ سلطان مبین سے مراد معجزات، اور آیاتنا سے مراد احکام ہو جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے بآیاتنا سے مراد معجزات ہیں، اور سلطان مبین سے مراد بآیاتنا سے مراد معجزات، اور سلطان مبین سے مراد رعب اور دبدبہ ہے۔ الی فرعون و حامان، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، مصر میں جس کی سلطنت اور بادشاہت تھی، وہ حامان، اور حامان کی طرف۔ حامان یہ فرعون کا خاص الخاص وزیر تھا، وہ قارون، اور قارون کی طرف۔ قارون یہ سبطی تھا، پہلے والے دونوں قبطی ہیں، اور یہ سبطی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک شخص۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، سورۃ القصص میں اس کی تفصیل آ چکی۔
فقالو، سب نے متفقہ طور پر یہ کہا ساحر کذاب. یہ ہر نبی کو عام طور پر رسول کو یہ جملہ قوموں کی طرف سے سننے کو ملتا تھا کہ ساحر ہے، جادوگر ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے جملے سننے کو ملے. اور بہت اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت کثرت سے آتا ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ تمام اقوام سے زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ اس امت کی مناسبت بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی گہری ہے. بہت ساری چیزوں میں مناسبت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معجزات دیے. کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جاتی ہے دیکھو کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اسی طرح سے آپ کی قوم کے سربراہان اور سرداران اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر تباہ ہوا، تو آپ کے مخالفین کو بھی ایک دن تباہی کا وقت دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو اس مناسبت سے ہر جگہ ایک نئی مناسبت ہوتی ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. یہاں جو تمہید آ رہی ہے وہ تمہید اس چیز کی آ رہی ہے کہ آگے اس رجل مومن کی 3 تقریریں ہیں کہ ایک عام آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر رہا ہے، اور اگرچہ وہ شخص فرعون کی قوم کا ہے، لیکن سمجھ میں بات یہ آئی کہ جب حق بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس حق بات کی کیا کرنی چاہیے؟ تائید ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے پوری قوم کیا پورا ملک مخالف ہو جائے، آدمی کو حق پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ آگے سبق آ رہا ہے، تو اس تمہید کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جو آگے تقریر آ رہی ہے رجل مومن کی، یہ واقعہ سنایا. فلما جاءہم بالحق، فلما جاءہم، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، یعنی فرعون اور حامان اور قارون اور ان کے تمام اراکین سلطنت کے پاس اور ان سرداروں کے پاس، بالحق، حق بات لے کر، من عندنا، وہ حق بات کہاں سے لائے تھے؟ یہ ہماری جانب سے لائے تھے. وہ اپنا گھڑ کر نہیں لائے تھے، اپنا کوئی نظام انہوں نے نہیں پیش کیا، بلکہ وہ نظام پیش کر رہے تھے جو ہم نے دیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قالو، آپس میں مشورہ کرنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو ابناء الذین، ان لوگوں کے بچے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں. یہ نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا دوسری مرتبہ. سمجھے بھائی؟ ایک بار نسل کشی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. نجومیوں نے جب اسے بتایا، یہ اطلاع دی کہ ایسا ہونے والا ہے، حالات اس طرف جا رہے ہیں، تو ایک قتل اس وقت ہوا، اور دوسرا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی کے لیے زمین تنگ کرنے کے لیے، حالات سخت سے سخت بنانے کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے، تنگی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے دوبارہ سے قتل ہوا. ظاہر ہے کہ جس آدمی کے بیٹے کی جان جا رہی ہے اس بات پر کہ وہ ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ ایمان لانے میں نیا آدمی سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایمان لاؤں گا تو میرے بیٹے کو بھی مار دیا جائے گا. بس بات سمجھے بھائی؟ تو یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے کہ جان ضرور قیمتی ہے، ایمان اس سے زیادہ قیمتی. اولادوں کی جانیں یقیناً قیمتی ہیں، آپ کی جانیں یقیناً قیمتی ہیں، لیکن دیکھو ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن تمہارا عذر یہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اوپر تو ایسے حالات آئے تھے کہ جان کا خطرہ پڑ گیا تھا، اس لیے ہم نے ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا. قطعاً اس کی اجازت نہیں. صرف ظاہری زبان سے کلمہ کفر کہنے کی کسی درجے میں اجازت دی ہے، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. آخری درجہ پھر یہی ہے.
اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، فرمایا کہ یوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ قتل کر دو ان لوگوں کی اولادوں کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو۔ عورتوں کو چھوڑ دینے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ ان کو ہم باندیاں اور لونڈیاں بنا دیں، لیکن یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے، جہاں پر بھی قتل فرعون کا تذکرہ آتا ہے وہاں یہی لفظ آتا ہے، بیٹوں کو بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو چھوڑ دو، نہیں، عورتوں کو چھوڑ دو۔ حالانکہ بچوں کے ساتھ بچیوں کا لفظ مناسب تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رجال کو مردوں کو قتل کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو، نہیں، بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا اس وقت ہی اس کو قتل کر دیتے تھے اور بچی کو چھوڑ دیتے تھے۔ بچی کو کیوں چھوڑتے تھے؟ بچی کو چھوڑتے تھے دو مقاصد کے لیے۔ ایک مقصد تو بچی کے چھوڑنے کا یہ ہوتا تھا کہ جناب ان بچیوں کو ہم اپنا غلام بنائیں گے، لونڈیاں اور باندیاں بنائیں گے، اور جب لونڈیاں اور باندیاں بنائیں گے تو دوسرا نقصان یہ ہوگا، یعنی دوسرا ان کو فائدہ یہ ملے گا کہ اس سے ان کی حد کوئی ہوگی، توہین ہوگی، تذلیل ہوگی، ذلیل ہوں گے یہ کہ دیکھو ان کی بچی کو کوئی فلاں لے کے گیا ہے۔ اور ساتھ لفظ نساء اس لیے کہا، اگر کوئی آدمی کہے نا کہ کسی کی بچی کو اٹھا کے لے گیا تو شاید اتنا جرم تو ہے، لیکن جب بات آئے کہ فلاں کی عورت کو اٹھا کے لے گیا تو انسان کی غیرت بھڑک اٹھتی۔ تو اس غیرت کو بھڑکانے کے لیے لفظ نساء استعمال کیا ہے۔ اور وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور فرمایا کہ فرعون کے تمام منصوبے الا فی ضلال، دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے سامنے، اللہ پاک کے منصوبوں کے سامنے کسی کے منصوبے کام نہیں آتے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، بہت اچھی طرح سے، مدد ایسا نہیں ہے پہلے دن سے آئے، مدد آتی ہے قربانی لگنے کے بعد۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مدد آتی ہے قربانی کے بعد۔ آپ نے اپنے دین کے لیے کیا قربانیاں دی، آپ نے جان کی، مال کی، عزت کی، ہر شے کی کتنی قربانی دی ہے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے قتل ہوئے تو تب جا کے اللہ پاک کی مدد آئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے دوسری تدبیر یہ کی۔ ایک تدبیر تو یہ ہے کہ بھائی قتل کر دو، منصوبہ بنایا قتل کا کہ ان کے اولادوں کو، بچوں کو قتل کر دو۔ دوسرا منصوبہ یہ بنایا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، ذرونی مجھے چھوڑو، مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، میں خود قتل کر دوں، ولیدع ربہ، اور جناب پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پکارتا رہے ہیں، ولیدع ربہ، اپنے رب کو امداد کے لیے پکارے، میں اسے قتل کروں گا، دیکھتا ہوں اس کا رب کہاں ہے، امداد کے لیے آئے، پکارے اس کو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ فرعون کا جو جملہ کہنا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمام کے تمام وزراء اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک رہے تھے کہ ایک بڑا سربراہ شخص ہے اور اپنی قوم کا زوراور اور ذی وجاہت شخص ہے، ذی وجاہت شخص ہے، اس کو قتل کر کے بدنامی مول مت لو۔ بات سمجھے؟ اس کو قتل کر کے بدنامی مول مت لو، تو اس لیے منع کر رہے تھے۔ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ نہیں سنا؟ یا خدا، تو مشہور شعر ہے، اللہ اکبر، کہ بھائی 2-4 کالج بنا دیتا تو اس کے منصوبے پورے ہو جاتے۔ مقصود کیا تھا؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا کوئی حمایتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اور اہل ایمان کی حمایت اگر لوگوں کے دلوں سے نکالنی ہے 2-4 کالج بنا دو، کیونکہ نظام تعلیم وہاں ایسا ہے، نظام تعلیم ہی ایسا ہے جو عقائد اور نظریات کو تباہ کرتا ہے۔ تربیت ہی وہاں ایسی ہے، وہاں تربیت ہی ایسی ہے کہ جس تربیت کے نتیجے میں اولادیں ماں باپ کے باغی بنتی، جس تربیت کے نتیجے میں اولادیں، نئی نسلیں دین سے دور ہوتی، جس تربیت کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی باغی بنتی۔ وہاں ہنر سکھائے جاتے ہیں کمائی کے،
اور کمائی کے ہنر وہ دیے جاتے ہیں کہ ان ہنروں کو اختیار کرنے کے لیے، کمائی کے ان راستوں کو اختیار کرنے کے لیے، یعنی ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایسے ایسے ہنر سیکھتا ہے، ان ہنروں کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ کمائی کے راستے پر آتا ہے، وہ سارے کے سارے یا ان میں سے اکثر یا ان میں سے کچھ اسلام کے متصادم ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس نے سیکھا ہی وہی ہے، اس نے 25-30 سال لگائے ہی اسی میں ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اب وہ کہے گا میری مجبوری ہے، اب وہ کہے گا کہ میں دین پر کیسے چلوں گا، اب میں اسلام پر کیسے چلوں گا، میرے لیے اسلام اور دین پر چلنا ممکن نہیں رہا۔ تو اس لیے نظام تربیت، نظام تعلیم ہی ہمارا ایسا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کن کی سپرد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے اولاد۔ آپ نہیں جانتے، بچہ پہلے دن کا ہے، اگر وہ بیمار پڑ گیا ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا اتنا اتنا خرچہ ہوگا، آدمی سارا خرچہ لگانے کو تیار ہے۔ اس معصوم کو بچانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بیچنے کو تیار ہے، اپنی گاڑی بیچنے کو تیار ہے، اپنی دکان داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ انسان کی اولاد ہے، جس کے لیے آدمی مال کی قربانی دیتا ہے، جس کے لیے انسان اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے۔ ماں جس کے لیے کتنی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتی ہے، یہ کیا ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، جس کو ماں نے اتنی مشقت سے پالا اور باپ نے اتنے جھتن اور اتنی مشکلات اس کے لیے برداشت کیے، اور جناب سردی اور گرمی اس نے نہیں دیکھی، اس کے لیے کمایا، اور جب وہ تربیت اور تعلیم کے قابل ہوا تو اس کی تربیت کے لیے اس نے اسے دوسروں کی گود میں ڈال دیا، غیروں کی گود میں ڈال دیا۔ پھر جناب وہ شام کو آتا ہے بچہ پلٹ کے، ہم نے نہ پوچھا اس نے کیا سیکھا، اس نے کیا پڑھا، اس کے ذہن میں اسلامی نظریات کہیں پامال تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی غلط وسوسے اور سوالات تو نہیں آ رہے۔ اس کو ہم نے نہیں سوچا، تو پھر تباہی تباہی ہونی ہے۔ پھر آنے والی نسلوں سے ہم کیا خیر کی توقع کریں گے؟ کون سے نصاب میں، ان کے نصاب میں آپ مجھے بتائیے کہ جہاں قرآن موجود ہو، جہاں حدیث موجود ہو، جہاں قرآن کا ایک ذخیرہ ہو، احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ ہو، جہاں اخلاقیات سکھائی جاتی ہوں، جہاں صدق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں ایثار اور قربانی کے جذبات بتائے جاتے ہوں، جہاں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری سکھائی جاتی ہو، یہ تعلیمیں نہیں ہیں وہاں۔ تو پھر اپنے بچوں کی فکر کرو۔ تو اس لیے آخر اس نے کہا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، میں قتل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ جیسا اس کی سوچ، آج کے ظالم اور جابر اور حکمران کی بھی اسی قسم کی سوچ ہے کہ دین اور اہل دین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اب الفاظ غور کیجئے گا، انی اخاف، کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، جو آباء و اجداد سے تمہارے طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو وہ بدل دے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا اگر دین نہ بدلے تو کم از کم یہ ڈر تو ضرور ہے کہ بہت بڑی پارٹی بنا لے گا، جتھا بنا لے گا، اور پھر جناب یہ فساد پھیلائے گا۔ یہ ہے سیاسی انقلاب، کہ وہ ایک سیاسی انقلاب برپا کر دے گا۔ ظاہر ہے لوگ اسی کے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سیاسی انقلاب برپا ہوگا۔ تو گویا کہ فرعون کو ڈر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سیاسی انقلاب کا۔ جب سیاسی انقلاب نبی آتا ہے تو وہ سیاسی انقلاب بھی لے کے آتا ہے، وہ سماجی انقلاب بھی لے کے آتا ہے، وہ دینی انقلاب بھی لے کے آتا ہے۔ پرانا جو دین ہوتا ہے جس پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، رسومات جو ہوتی ہیں ان کو ہٹا کر اللہ پاک کا دین نافذ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے سماج میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نبی ان کو ختم کیا کرتا ہے، اور اسی طرح سے سیاسیات میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نبی ان کو بھی ختم کر کے ایک صحیح راہ اعتدال کی دکھاتا ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں ایسا فساد نہ ہو۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ انقلاب ہے، کہ یہ انقلاب برپا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ان منصوبوں کو سنا، دیکھا، پرکھا، تو دیکھیے
ایک متوکل علی اللہ، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ کیسے ہونا چاہیے، اور سامنے ایک جابر طاقت ہو یا پوری دنیا جمع ہو جائے اس کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے، انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں، بربی اپنے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، وربکم اور تمہارے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سراسر رد کر دیا ہے کہ تم رب نہیں ہو، میرا بھی اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور تم کیا ہو، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر سرکش سے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام سرکشوں کی شرارتوں سے، چاہے وہ فرعون ہو یا فرعون کے علاوہ پوری دنیا کا کوئی سرکش ہو۔ تو ایک وہ شخص جس کا اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور اعتماد ہے، اس کو اسی طرح سے توکل علی اللہ کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آگے رجل مومن کی تقریر ہے۔ بعض نے کہا اس کا نام جو ہے وہ حزقیل تھا، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، لیکن بہرحال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے نا، وہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، قرآن وہ مقصودی اجزاء بتاتا ہے جن اجزاء سے کوئی سبق حاصل ہوتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، نام کو کوئی بھی ہو، کسے باشد، سمجھے بھائی، تمہیں آم کھانے، پیڑ سے کیا غرض ہے؟ تو جو مقصودی چیز ہے اس کو دیکھو، کون تھا، کہاں تھا، کیا تھا، اس سے قرآن بحث نہیں کرتا۔ وقال رجل مؤمن، کہاں ایک آدمی نے، رجل ایک آدمی مومن ایمان والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن ایک جملہ بڑھایا من آل فرعون، کہ دیکھو یہ تھا فرعون کے خاندان کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مخالفین میں سے بھی ایک شخص اٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہے اور ان پر ایمان لایا ہے، اور جب وہ مخالفوں میں سے ہے تو اس پر کتنے سخت حالات آئے ہوں گے آپ اندازہ کیجیے کہ فرعون کی حکومت ہے اور اس کی حکومت کا ایک آدمی، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد تھا، قریبی تھا۔ من آل فرعون جب کہہ دیا کہ فرعون کی آل کا تھا، اس کے خاندان کا آدمی تھا، تو اس پر کتنی مشقتیں آئی ہوں گی، کتنی مشقتیں آئیں گی وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ یکتم ایمانہ، تیسری صفت یہ ہے کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، فرعون سے ڈر کے مارے اپنے ایمان کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اب پہلی تقریر میں اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ ہی رکھا ہے، لیکن آپ الفاظ پر غور کیجئے، بڑی مؤثر کن تقریر تھی، اور فرعون کے دربار میں، اور سارا دربار لگا ہوا ہے، اور تمام کے تمام وزراء موجود ہیں، اور فرعون خود بھی موجود ہے، وہاں یہ لفظ کہہ رہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو؟ رجل سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک شخص کو تم قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ قد جاءکم وہ لا چکا ہے، لے کر آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات دلائل لے کر آیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ رب کوئی اور ہے، لیکن ابھی اپنے ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ تم یہ اس کو قتل کر رہے ہو، اور موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تم قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، تو دیکھو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک فرض کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شخص کیا کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، تو دیکھو جھوٹا آدمی خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اس کو قتل کر کے بدنامی مول لینے کی ضرورت کیا ہے۔ اور اگر وہ سچ بول رہا ہے، یعنی یوں ایسے بات کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی ہو جائے اور یہ اظہار بھی نہ ہو کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اس عذاب سے جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔
یہی جملے اسی قسم کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک سردار نے طائف میں کہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس میں سے ایک سردار کہنے لگا کہ بھائی اگر تم، مجھے نہیں پتا، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر جھوٹے آدمی اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، میں جھوٹے کی بات نہیں سننا چاہتا، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو پھر تیری بات کا ٹھکرانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں تیری بات سننے کو تیار نہیں ہوں، نہیں سنوں گا، اس لیے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹے کی بات نہیں سنتا، اور اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر خطرے سے خالی نہیں ہے تیری بات کا ٹھکرانا، اس لیے میں سننے کو ہی تیار نہیں سنوں گا بس۔ ایک نے کہا کہ اللہ پاک کو تو اس سے زیادہ کوئی اچھا آدمی نہیں ملا، تجھے رسول بنا کر کیوں بھیجا اس نے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکہ اور طائف میں کوئی اور آدمی اچھا نہیں تھا؟ اس قسم کے تنزیہ اور بیکار اور بیہودہ جملے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی سننے پڑے۔ سنیے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے اور وہ دلائل بھی لے کر آیا ہے، تو يُصِبْكُمْ، پھر تمہیں انتظار کرنا چاہیے، يُصِبْكُمْ، تمہیں آئے گا، پہنچے گا، بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے۔ کچھ حصہ اس لیے کہا کہ کچھ عذاب تو دنیا میں آئے گا اور ہمیشہ والا عذاب تو آخرت میں آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور یاد رکھو حد سے تجاوز کرنے والے کو اور جھوٹے آدمی کو کبھی بھی اللہ پاک رہنمائی نہیں دیتا۔ بات سمجھے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں ادخال الہی، یہ بیچ میں جملہ ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے ہو، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس رجل مومن کی تقریر ہی کا حصہ ہو، اسی نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا مسرف کو۔ مسرف کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا، ماحول کو بدلنے والا۔ بلا وجہ اگر یہ ماحول بدل رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ انقلاب برپا کرے گا، تو اگر یہ ایسا کر رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے تو اللہ پاک اس کی رہنمائی نہیں کرے گا، خود ہی اس کا پیغام مٹ جائے گا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اس رجل مومن نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج سلطنت تمہاری ہے، لکم تمہارے لیے، الملک سلطنت ہے، اليوم آج کے دن، ظاہرین فی الارض آج تم غالب ہو، ظاہرین غالب ہونے کے معنی میں ہے آج تم غلبہ رکھتے ہو، فی الارض مصر میں، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، پھر بھلا مجھے بتاؤ فمن ینصرنا، ہماری مدد کون کرے گا، من باس اللہ ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ہماری مدد کون کرے گا، ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا، بسبب قتل موسیٰ یا بسبب تکذیب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے یا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے، جو آپ کے منصوبے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں قتل کر دیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں قتل کرے، قتل نہیں کر رہے ہو تو تب بھی تکذیب تو کر رہے ہو نا، تو اگر یہ تکذیب جو تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، یا قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہو، اگر اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ اب یہ ساری اس کی تقریر ہوئی ہے، گویا کہ اس کی تقریر کا خلاصہ پہلا یہ تھا، پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ بلا وجہ ایک آدمی کو تم کیوں قتل کر رہے ہو، وہ دلائل بھی تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کا انجام وہ خود پا لے گا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو تمہیں پھر ڈرنا چاہیے اس بات سے جس بات سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ آج اگر تمہارا مصر میں غلبہ ہے، بھلا بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ بات سمجھ آئی بھائی؟ آج اگر تمہارا اختیار ہے، تمہاری سلطنت ہے، لیکن اس بات کو تو فرعون بھی مانتا تھا کہ اگر کوئی ناگہانی آسمانی آفت آ جائے، اس آفت سے تو ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ وہ رب ہونے کا یہ معنی نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کی ربوبیت کا دعویٰ اور خالق ہونے کا دعویٰ اور مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مصر، ارض مصر میں سارا کا سارا اختیار میرا ہے، مجھے تم سب کچھ مانو۔ بات سمجھے بھائی؟ مجھے سب کچھ مانو۔ الوہیت کا دعویٰ آج بھی دنیا کے اندر اقوام ایسی ہیں، طاقتور قومیں، وہ سب کچھ منانا چاہتی ہیں، جو ہم کہیں وہ تمہیں ماننا ہے۔
وہ غلط ہو، وہ درست ہو، وہ صحیح ہو، اس سے بحث نہیں ہے. جو ہمارا آرڈر آئے، ہمارا حکم آئے، اس کو تمہیں ماننا ہے. اور یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے دنیا میں طاقتور قوموں کا، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہوں یا اقوام کی صورت میں آئے ہوں، ان تمام کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں کہ بس ہمارا ہی نام رہے. آج بھی دنیا میں طاقتور قومیں یہی کر رہی. اب اگلی بات سنیے گا. اس کی تقریر کو بے اثر کرنے کے لیے فرعون نے کیا جملہ بولا، یہ سنیے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى. فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارى، کہ بات یہ ہے کہ اب کوئی اچھا اس کے پاس جواب تو تھا نہیں اس کی تقریر کو بے اثر کرنے کے لیے، تو بس اتنا ہی کہنے لگا ما اریکم الا ما ارى، کہ میں تمہیں وہی رائے دوں گا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا آدمی ایسا ہی کہتا ہے نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے سامنے کون بولے گا؟ بادشاہ یہ کہے گا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو. یہی بات فرعون نے بھی کہی، ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں بہتر سمجھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور رشد اور ہدایت کا راستہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں. میں جو دین بتا رہا ہوں وہ ہے رشد و ہدایت. موسیٰ جو دین بتا رہا ہے وہ رشد و ہدایت نہیں ہے، وہ تو زمین میں فساد پھیلانا ہے، وہ تو دہشت گردی مچانی ہے. آج کا کفر بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں؟ دین آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے، آپ روزے دار رہیں، آپ سب کچھ کرتے رہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن جہاں آپ کوئی سیاسی انقلاب برپا کرنا چاہیں گے وہاں قومیں آپ کے مخالف ہو جائیں گی. نہیں سمجھے بات؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی میں حرا میں عبادت کر رہے، کسی نے روکا تھا کبھی؟ آپ علیہ السلام جو ہے وہ مظلوموں کی فریاد کو پہنچتے ہیں، کبھی کسی نے روکا؟ نہیں روکا. آپ علیہ السلام بیواؤں کی نگہداشت فرما رہے ہیں، یتیموں کی کفالت فرما رہے ہیں. نبوت سے پہلے کا زمانہ، آپ امانت دار ہیں، کسی نے روکا؟ نہیں. آپ صادق و امین تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دین پیش فرمایا جس دین کے نتیجے میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے پوری قوم بدل جاتی ہے، جب اس بدلنے کی بات آئی تو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف بن گئی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہی نبی جن کو صادق و امین کہتے تھے اب ان کو ساحر اور جادوگر کہنے لگے. نبی کی بات کو بیکار کرنے کے لیے، بے اثر کرنے کے لیے اس قسم کے ہیلے کیے جاتے ہیں. تو بھائی یہ ہر قوم کے اندر ایسا رہا ہے اور آج بھی ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گا. تشابہت قلوبہم سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، سوچ ایک ہے، ہاں اس سوچ کے مطابق اس وقت کے الفاظ الگ ہیں، اس وقت کے الفاظ الگ ہیں. سوچ ایک ہی، سوچ ایک یہ کہ دیندار طبقے کو آگے نہیں لانا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو آگے نہیں لانا ہے اور ان کو جمنے نہیں دینا ہے، ٹھہرنے نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اگر یہ جم گئے، متحد ہو گئے تو اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا. آج امت مسلمہ کو بھی باہمی اتحاد سے دور کیا جاتا ہے. جہاں کوئی اتحاد نظر آتا ہے وہاں یہود و نصارہ پہنچ کے اس اتحاد کو پارا پارا کر دیتے ہیں. وہاں ایسے اپنے جواسیس، اپنے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں اور جن جاسوسوں کے نتیجے میں وہ آپس میں اتحاد خلفشار میں بدل جاتا ہے، اختلافات. اللہ اکبر. تو یہ دو باتیں اس نے کہی فرعون نے. اس کے بعد دوسری تقریر ہے پھر رجل مومن کوئی، لیکن اب یہ جو دوسری تقریر ہے اس تقریر کے اندر پہلی تقریر سے ذرا زیادہ شدت ہے. یہ اب آہستہ آہستہ اپنے ایمان کے اظہار کی طرف آ رہا ہے. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جس نے ایمان لایا، یعنی وہی رجل مومن، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، ان عذابوں کی طرح جیسا کہ گزشتہ قوموں پر آئے. احزاب گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے وہ کون سے؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ حضرت
نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، مثل حال، مثل مانا عذاب کی ایک شکل، مثال کے طور پر جیسا کہ دأب قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، اسی طرح سے جناب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کا حال، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کا حال، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، بعد میں یہاں مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، پانچوں کی پانچوں اقوام کا یہاں تذکرہ آ گیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو تباہ کرتا ہے تو وہ اللہ بندوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، ان کے جرم کے نتیجے میں اللہ انہیں ہلاک کرتا ہے، جیسے پیچھے آیا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا مجھے ڈر لگتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم ٹھکراؤ گے تو گزشتہ قوموں کا جو حال ہوا وہی حال تمہارا بھی ہوگا، تاریخ تو یہ لوگ جانتے تھے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اے میری قوم مجھے ڈر لگتا ہے یوم التناد، چیخ و پکار والے دن کے عذاب سے بھی ڈر لگتا ہے، اس سے مراد یوم آخرت ہے، چیخ و پکار ہوگی اس دن، میدان محشر میں ہر ایک دوسرے کو پکار رہا ہوگا، یا اہل جنت جہنم والوں کو، اہل جہنم جنت والوں کو، اصحاب الاعراف ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے، وہ یوم التناد، وہ چیخ و پکار والا دن ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد عذاب دنیاوی ہے، کہ جس دن دنیا کا عذاب آئے گا تو پھر تم چیخ و پکار کرو گے، اور جس طرح سے فرعون جب غرق ہوا اور تباہ ہوا تو چیخ و پکار ہوئی۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم سب کے سب پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوگے حساب و کتاب کے لیے، یعنی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، یہ معنی ہے چیخ و پکار تو ہو رہی ہے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں تمہیں بچا سکتا من اللہ، اللہ کے عذاب سے، عاصم بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور ضابطہ سن لو، جس کو اللہ بہکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری گمراہی کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، ایک نبی کی بات تم نہیں مان رہے ہو، یعنی یہ اشاروں میں کنایوں میں سمجھا رہا ہے کہ نبی کی بات نہیں مان رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری گمراہی کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہیں یاد ہے تم سے پہلے یوسف علیہ السلام، یہ ملک مصر کی تاریخ بتا رہا، وہ رجل مومن ملک مصر کی تاریخ سنا رہا کہ تمہیں یاد ہے اسی ارض مصر کے اندر یوسف علیہ السلام بھی تو آئے تھے، اور تم نے، مانا یہ کہ تمہارے آباء و اجداد نے یوسف علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اور ان کی باتوں کو ٹھکرایا اور جھٹلایا، اور جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تم کہنے لگے کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی ایسا نہیں آئے گا جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے، تمہارا تو یہی نظریہ تھا۔ اس کے دو معنی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً یوسف علیہ السلام آ چکے من قبل، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یوسف علیہ السلام آئے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اس ارض مصر میں کوئی اور نبی اور رسول نہیں آیا، اگر آیا ہوا ہوتا تو یہ رجل مومن اس کا تذکرہ کرتا۔ بالبینات، دلائل لے کر، اور وہ دلائل کیا تھے جس کی دلائل کا تذکرہ سورہ یوسف میں آیا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تفسیر خازن میں یہ بات ہے کہ اس دلیل سے مراد، بینات سے یہ دلیل مراد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بتاؤ بلا ارباب متفرقون، کہ کئی رب زیادہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کی بندگی کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ فما زلتم فی شکن، اور تم مسلسل فی شکن، کیا تھے، شک میں تھے، مما جاءکم بی، ان تمام کے تمام مضامین کے بارے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، جب ان کی موت آئی، قلتم، تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا۔ اب یہ دو معنی ہیں اس کے لیے، ایک معنی تو یہ تھا جو رسالت اور نبوت کے انکاری تھے، وہ کہنے لگے کہ جناب اب کوئی ایسا نہیں اٹھے گا جو رسول ہونے کا کیا کرے، دعویٰ کرے۔ کچھ لوگ جو ماننے والے بھی تھے،
انہوں نے بھی کہا کہ اب رسول نہیں آئے گا۔ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے تکذیب کی، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام باہر سے آئے تھے اور یوسف علیہ السلام باہر سے آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی باتوں کو ماننے میں بڑا انہیں تردد ہوتا تھا۔ ایک باہر سے آدمی اٹھ کے آیا ہے، وہ ہمیں کیسے نصیحت کر رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہاں حکومت اور سلطنت چلی آ رہی ہے، تو لہٰذا ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو وہ برکتیں جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھیں وہ برکتیں ختم ہو گئیں۔ اب جو کچھ ماننے والے تھے وہ افسوس کرنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے اب کوئی نیا رسول اگر آیا تو ہم اس کی بات مانیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ تمہارے لیے رسول نہیں بھیجے گا، تم نے ناشکری کی ہے، تم نے انکار کیا ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو وہی ہے کہ اب خوش ہو جاؤ، بس رسولوں کا قصہ ختم ہو گیا ارض مصر سے، ارض مصر کو ہم نے پاک کر دیا، یہ انکاریوں کا جملہ اگر کہا جائے۔ اور ماننے والوں نے بھی اسی قسم کے جملہ کہا جب یہ لوگ تمنائیں کرنے لگے کہ اب اگر کوئی رسول آئے گا تو ہم مانیں گے، کیوں کہ تاکہ دوبارہ برکتیں واپس لوٹ کر آئیں۔ تو ماننے والوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب رسول کا سلسلہ یہاں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم ناشکری کر بیٹھے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، تو اس رجل مومن نے یہ کہا کہ سن لو، جس طرح سے ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے بہکایا اور گمراہ کیا، اسی طرح سے اللہ گمراہ کرتا ہے من هو مسرف مرتاب، جو شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، مرتاب شک شبے میں جو مبتلا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یجادلون، جو مجادلہ کرتے ہیں، جو بحث مباحثہ کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ پاک کے احکام کے بارے میں۔ آیات اللہ سے مراد اللہ کے احکام کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل عقلی اور نقلی کے، اتاہم جو ان کو دی گئی ہے، بغیر عقلی اور نقلی دلیل کے خود اس میں اپنے مقصد کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے مطابق۔ یاد رکھیے گا، جو شخص قرآن و سنت کی تشریح اپنے مقصد کے مطابق کرتا ہے وہ مجادل فی آیات اللہ کہلائے گا، وہ اللہ کی آیت میں جھگڑا کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی آیت میں کیا کر رہا ہے؟ وہ جھگڑا کر رہا ہے، اپنی مقصد کی وہ تشریح کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اور تبع تابعین اور تابعین سے جو ثابت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی لغت کے اصول سے جو بات ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے اس کی تشریح کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ کجروی، یہ بڑے غصے کی بات ہے، غضب کی بات ہے کہ آیات کی تشریح تم اپنے مقصد کے مطابق کرو، یہ غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں بھی اور ایمان والوں کے بھی ہاں بھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان والوں کے ہاں جب غصے کی بات ہے تو ایمان والے اس پر کیا کریں گے؟ بولیں گے نا۔ پھر تم یہی کہو گے کہ جناب قرآن و سنت کے ٹھیکیدار تم بیٹھے ہوئے ہو، نہیں سمجھے بات؟ پھر تم یہی کہو گے۔ اور آج ایسا ہے، اگر کوئی کہے، کوئی عالم دین کہے، مستند عالم دین کہے ارے تم غلط بیان کر رہے ہو، یہ تفسیر یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے، تو جواب ملتا ہے کہ ٹھیکیدار بن گیا۔ بھئی آپ صحیح بیان کرو نا، درست بیان کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھیکیداری جاگیرداری کسی عالم کی قرآن پر نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے بھی تو کوئی وقت چاہیے۔ صرف اردو تراجم سے حاصل کر کے آپ آگے بڑھنا شروع کر دو اور پورے قرآن پر تمہاری نظر نہ ہو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جن فنون کی، علوم کی ضرورت ہے، ان علوم اور فنون سے تمہارا کوئی سروکار نہ ہو، سمجھے جی؟ پورا اسلام، پوری شریعت کے احکام سامنے نہ ہو تو کیسے سمجھو گے؟ ناسخ منسوخ کو کیسے سمجھو گے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور سن لو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو اللہ کی آیات کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر
متکبر اور سرکش متکبر اور سرکش. جبار مانا جو اللہ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی مچائے ہوئے ہو، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. یہ دوسری تقریر اس رجل مومن کی ختم ہوئی. اس کے بعد اس کی تقریر کو بے اثر کرنے کے لیے پھر فرعون نے ایک چٹکلا چھوڑا. سمجھے بھائی؟ پھر فرعون نے ایک نیا چٹکلا چھوڑا اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ حامان یہ بات کرتا ہے موسیٰ کی اور یہ موسیٰ کے رب کی بات بتاتا ہے، ایک بڑا محل تیار کرو، ایک بڑا کوئی مینارہ تیار کرو اور ایک بلند کوئی عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھ کر تو آؤں موسیٰ کا رب ہے کہاں، میں ذرا موسیٰ کے رب کو دیکھ کے آتا ہوں وہ ہے کہاں. تو اس قسم کے بیہودہ جملے کہہ کر حق بات کو رد کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت جو شخص کر رہا ہے اس کی تقریر بے اثر ہو جائے. لیکن وہ تقریر ایسی تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی. بات سمجھو بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو بھی عقل اور شعور عطا فرمایا ہے تو کچھ اچھی اور بری بات میں تمیز کرنے کی صلاحیت تو انسان میں ہوتی ہے کہ کیا یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس بات کا جواب بن سکتا ہے. اس کی مسحور کن، سحر کن اور مؤثر ترین تقریر کے نتیجے میں یہ کہنا کہ بھائی ایک محل تیار کرو، میں ذرا چڑھ کے دیکھ کر آؤں کہ جناب موسیٰ کا رب رہتا کہاں ہے. سمجھے؟ یہ بالکل بیہودہ بات. لیکن یاد رکھیے گا پیچھے بات آ چکی نا، اللہ پاک دلوں پر جب مہر لگاتا ہے تو عقلیں ماری جاتی ہیں، پھر جواب نہیں سوجھتے کہ آدمی کو کیا کہنا چاہیے، اور جب آخر جواب نہیں سوجھتا تو تنگ آمد بجنگ آمد لڑائی پر اتر آتا ہے آدمی. بات سمجھے؟ اور یہی حال پیچھے تیسرے پارے کے اندر بھی آیا ہے نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وہاں پر بھی یہی مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہے تو ایک کو جس کے مقدر میں حیاتی تھی اور جناب رہائی لکھی ہوئی تھی اس کو اس نے قتل کر دیا، اور جس کو قید میں رہنا تھا، جس کے مقدر میں قتل لکھا ہوا تھا اور جناب طے ہو چکا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا. یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ بے وقوف نہیں جانتا کہ احیاء اور اماتت یہ نہیں ہے، مارنا جلانا یہ تھوڑا ہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی عقل بہت موٹی ہے، یہ بات سمجھ نہیں رہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ٹھیک ہے، اگر احیاء اور اماتت تم کر لیتے ہو، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو میرا رب تو مشرق سے سورج لاتا ہے، تم مغرب سے لا کے دیکھو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، جواب کچھ نہیں بن پڑا. اس کے بعد جب جواب نہیں بن پڑا تو کیا کرنا ہے؟ چلو جی آگ جلاؤ، فرعون کو آگ، اور موسیٰ علیہ السلام تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں. تو اس قسم کے حالات آئے ہیں. دیکھیے اب وقال فرعون، کہنے لگا فرعون یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحن، بنا لے میرے لیے، ابنی بنا لے، لی میرے لیے، صرحن، صرح ایک بلند محل، لعلی تاکہ ابلغو میں پہنچ جاؤں، الاسباب راستوں پر. کون سے راستے؟ اسباب السماوات، آسمان کے راستوں پر میں پہنچ جاؤں. فاطلع تاکہ میں جھانک کر دیکھاؤں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو دیکھ کر تو آؤں. وانی لاظنہ کاذبا، میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل. بات سمجھے بھائی؟ کیا مانا؟ اس طرح سے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، اس کے دہریہ قسم کے اعمال اور برے اعمال مزین کر دیے گئے اور حق کے راستے سے اس کو ہٹا دیا گیا. اس طرح سے شیطان اس کے پیچھے لگا اور شیطان نے اس کے برے اعمال اس کو کیا کر کے دکھائے؟ مزین کر کے دکھائے. یہ آج بھی ہر انسان کے ساتھ ظالم شیطان ایسے کھیلتا ہے، آدمی کو گناہ اور برائیاں اچھی کر کے دکھاتا ہے. آپ کسی کے مقابلے میں شیطان نے آپ کو کھڑا کیا، وہ حق بات کہہ رہا ہے لیکن شیطان تمہیں بری دلیل سجائے گا، نہیں اب تمہیں یہ کہنا چاہیے، اب تمہیں یہ کہنا. جھوٹ بولا ہے آدمی نے، اس جھوٹ پر 10 دلائل شیطان قائم کرتا ہے مزید جھوٹ بلوانے کے لیے.
اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا تمام جو ہے منصوبہ تباب، تباہی اور بربادی میں گیا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اب تیسری اور آخری اس کی تقریر ہے جس میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ وَقَالَ الَّذِي، اور کہا اس شخص نے، آمنہ جس نے ایمان لایا، کیا کہنے لگا اتبعونی اہدکم، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کرو۔ فرعون نے کہا تھا نا میرے پیچھے چلو، تو اس نے کہا اس کے مقابلے میں میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ بتلاتا ہوں۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، رشاد کا راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اہدکم سبیل الرشاد، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اس کے مقابلے میں اس نے یہ کہا کہ نہیں بھائی میری اتباع کرو، میں تمہیں سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، انما ہادہ الحیات الدنیا، یہ دنیا سے بے رغبتی کا تصور دیا۔ اے میری قوم، انما ہادہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، متاع، ایک کھیل تماشا ہے، ایک تھوڑا سا سامان ہے، نفع اٹھانے کی جگہ ہے۔ متاع مانا تھوڑا سا نفع اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اچھی ہے۔ آج تم فرعون کے ساتھ مل کر دنیا کی لذتیں نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کے مقابلے میں دین پر چلنا تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں؟ بہت تھوڑی سی ہیں۔ گناہ کی لذت بڑی تھوڑی سی ہے لیکن اس کے نتیجے میں عذاب دائمی ہے۔ طاعت کی مشقت بہت تھوڑی سی ہے لیکن اس کے نتیجے میں راحت بہت زیادہ ہے۔ لہذا من عمل سیئۃ، جو آدمی گناہ کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے عمل صالح کیا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، قبولیت کی شرط یہ ہے وہو مؤمن، وہ کیا ہو؟ صاحب ایمان ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو تمہارا عمل قبول نہیں ہے، اگر موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور ان کو وہاں بے انتہا رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، اب یہ کہا کہ اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہوا، ادعوکم الی النجات، میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو دوزخ کی طرف۔ کیا مانا؟ کہ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکاری بنوں، تم مجھے اپنے ڈگر اور راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ میں اوروں کو شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، ایسے شرکاء کہ جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور سنو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پاک پروردگار کی طرف جو غلبے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لہٰذا تمہاری ماقبل کی، ماضی کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہاں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ عزیز یہاں ترہیب ہے، غفار ترغیب ہے۔ ترہیب مانا ڈرانا کہ دیکھو وہ تمہیں سخت عذاب دینے والا ہے، عزیز سخت غلبے والا ہے، اور ساتھ ساتھ غفار بھی بتایا کہ اللہ پاک کی صفت غفار بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اگر گزشتہ جو تمہارے اعمال ہیں تم توبہ کرو گے بخش دے گا۔ لا جرم، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، انما تدعوننی، کہ بے شک جن تمام معبودوں کی طرف، انما تدعوننی الیہ، ما موصول ہے، یہ کافہ مکفوفہ نہیں ہے۔ انما تدعوننی، بے شک وہ تمام چیزیں جن کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ معنی یہ کہ یہ ایسی دعوت نہیں ہے جو دنیا میں سنی جائے، اور نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو نہ یہ دنیا میں پکار سن سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ وان مردنا الی اللہ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور حد سے تجاوز کرنے والے، مسرفین سے مراد شرک کرنے والے اصحاب النار ہیں۔ فستذکرون، آخری جملہ اس نے کہا، آخری تقریر، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی مضمون ہے اسی قسم کا، وہاں پر بھی اس نے کہا تھا اچھا تم نہیں میری بات سنتے ہو تو بس میں تو ایک اللہ وحدانیت ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔
بس میں تو اسی اللہ کی اس اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی عبادت کروں گا، تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ یہاں پر بھی اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ، اور بڑے افسوس سے کہا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ما اقول لکم، جو باتیں میں تمہیں کہا کرتا تھا تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا مانا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا اور تمہارے باطل ہونے کا ان قریب تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب یہاں دو احتمال ہیں۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے اسے بچا لیا، سیئات ما مکروا، ان تمام برائیوں سے جو انہوں نے منصوبے بنائے، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، دنیا کے عذاب نے، برے عذاب نے۔ فوقاہ ہو کا احتمال ایک یہ ہے کہ یہ ضمیر راجع ہے اس رجل مومن کی طرف، معنی یہ ہے کہ اس رجل مومن کو اللہ نے بچا لیا۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ماننے والوں کو اللہ پاک نے بچا لیا، جس میں یہ رجل مومن بھی تھا۔ بات سمجھے؟ اس لیے کہ بنیاد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، تذکرہ انہی کا چل رہا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، تو آخر میں فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو ان تمام مکر و فریب سے جو فرعونیوں نے بنائے تھے، اور فرعونیوں پر پھر عذاب آیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جائے گی علیہا آل فرعون پر صبح اور شام، غدوً و عشیہ، صبح اور شام، غدوً و عشیہ، ہر وقت۔ اس سے مراد صبح شام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دوام مراد ہوتا ہے، جیسا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو اس سے مراد دوام ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، آل فرعون کو داخل کر دو، اشد العذاب، اس سے سخت عذاب میں۔ اس آیت بینہ سے برزخی عذاب ہے، یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں برزخی عذاب کی، عذاب قبر کی صاف صاف صراحت ہے۔ کیسے کہ آل فرعون کو آج بھی عذاب ہو رہا ہے، اور آج کہاں ہے وہ؟ برزخی زندگی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی زندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخی زندگی۔ اب یہ برزخی زندگی یہاں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، یہ برزخی زندگی یہ قبر بھی ہو سکتی ہے، یہ برزخی زندگی سمندر میں بھی کوئی آدمی گیا تو اس کی برزخ وہاں ہی ہے، کوئی درندے کے پیٹ میں گیا اس کا برزخ وہاں ہی ہے، جو جہاں بھی ہے وہی اس کا برزخ ہے۔ یہاں شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر، بھائی اس کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا تو اس کا عذاب کہاں سے آئے گا؟ یہ شبہ آج شکوک شبہات اسلامی احکامات کے اندر جو نا آج ملحدین اور زنادقہ اس قسم کے اشکالات اسلام پر ڈالتے ہیں کہ کیسے عذاب قبر ہو سکتا ہے، ایک آدمی کو دفن نہیں کیا گیا تو بھائی یاد رکھیے گا، برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی اور حالت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی یہاں رکھا ہوا ہے، دفن نہیں کیا، یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو تب بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کو تب بھی عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جب سوتا ہے تو سوتے میں وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں وہ جناب ہنس بھی رہا ہے، خواب میں اس کی پٹائی بھی ہو رہی ہے، اور خواب میں جناب وہ نہا بھی رہا ہے، اور ایک دم وہ بیدار ہوا اور جناب غصے میں اور کہے کہ مجھے کسی نے مارا ہے، آپ کہیں گے میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کو خواب میں تکلیف بھی ہوئی ہے، اس کو خواب میں خوف بھی آیا ہے، اس کو خواب میں خوشی بھی آئی ہے، ساری کی ساری کیفیات اس پر طاری ہوئی ہیں، آپ تو نہیں جانتے، آپ کے برابر میں سو رہا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ نے مناظر اس لیے تو دکھائے ہیں کہ یہاں ایک آدمی جو زندہ ہے اس کے حالات سے تم واقف نہیں ہو، تو جو آدمی مر گیا برزخی زندگی میں چلا گیا اس کے حالات سے تم کیسے واقف ہو سکتے ہو؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، بے شمار احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں، اور یہ آیت بینہ ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ ابراہیم کے اندر ایک آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت سے بھی عذاب قبر یعنی عذاب برزخ ثابت ہے۔ تو یہاں آپ سنیے کس طرح سے ثابت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔
ظاہر ہے صبح و شام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، اور قیامت جب قائم ہوگی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرشتوں سے ادخلوا، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، اس سے سخت عذاب میں۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی بھی وہ کیا ہیں؟ عذاب میں مبتلا ہیں، جبھی تو کہا نا کہ سخت عذاب میں مبتلا کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اذْكُرْ إِذْ يَتَحَاجُّونَ، وہ وقت یاد کیجئے جب یہ جہنم میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ماننے والے دوسروں کے پیچھے، باطل والوں کے پیچھے، باطل پرستوں کے پیچھے چلنے والے کارکنان، مریدین، پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والے کہیں گے للذین استکبروا، اپنے قائدین کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے پیشواؤں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، نہ قرآن دیکھا، نہ نبی کی سنت دیکھی، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، جو لیڈر نے کہہ دیا وہی کرنا ہے، صحیح درست اس سے بحث نہیں ہے، صحیح کہا یا غلط کہا نہیں، اس سے ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو یہ وقت آئے گا پھر قیامت میں یہ ان کے پیچھے چلنے والے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج جہنم کا کچھ عذاب تھوڑا کر سکتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چل کر، تمہاری بات کر کے تم سے مراعات لیا کرتے تھے نا، تم سے فائدے حاصل کرتے تھے، سیاسی مراعات لیا کرتے تھے، آج بتاؤ کچھ یہاں سے دنیا میں ہمیں کہیں خطرہ ہوتا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ تمہیں سہارے کے طور پر لے لیا اور سہارا پکڑ کر ہم اس خطرے سے بچ گئے۔ آج اس عذاب سے بچانے کی کوئی کیفیت ہے؟ کوئی صورت بن سکتی ہے؟ فہل انتم، کیا تم ہو مغنون، ہمیں بچا سکتے ہو نصیبا من النار، دوزخ کے عذاب سے؟ قال الذین استکبروا، وہ لیڈران کہیں گے، قالا کہیں گے، الذین، وہ لوگ، استکبروا جو تکبر میں دنیا میں مبتلا تھے، اپنے غرور اور تجبر میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا مانتے بھی تھے، کیا کہیں گے انا کل فیہا، ارے آج ہم بھی اس عذاب میں گرفتار ہیں، آج تم بھی، آج سب گرفتار ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تبارک تعالیٰ آج فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اب جب یہاں سے صورت نہیں بنی، اپنے لیڈران سے کہیں گے کوئی عذاب کی، کوئی ہٹانے کی کوئی کیفیت بن سکتی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ بھی عذاب میں ہیں، ہم بھی عذاب میں ہیں۔ پھر دونوں مل کر پکاریں گے کس کو؟ دروغہ جہنم۔ کس کو پکاریں گے؟ دروغہ جہنم، جہنم کے نگران فرشتے کو۔ کیا کہیں گے؟ وقالا، کہیں گے الذین، وہ لوگ، فی النار جو جہنم میں ہوں گے، کس سے کہیں گے؟ لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغے سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا ہی کر دو بھائی، اپنے رب سے کہہ دو یخفف عنا یوما من العذاب۔ دنیا میں ایک چھٹی کا دن آیا کرتا تھا، اتوار کا دن، سارے کاموں سے چھٹی ملتی تھی، تو آج بھی کوئی چھٹی کا دن تو ہو، یخفف، ہلکا کر دے، عنا، ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے، پورے ہفتے عذاب سہ سہ کے مر گئے، ایک دن تو عذاب ہلکا ہو جائے۔ اب دیکھو اس کا جواب کیا آئے گا، اللہ اکبر، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، دروغہ جہنم کہے گا، سوال کرے گا، اولم تک تأتیکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول دلائل لے کر، احکام لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے سامنے قرآن موجود نہیں تھا؟ رسول کی سیرت نہیں تھی؟ تمہیں واعظ کرنے والے کسی نے نہیں بتایا؟ تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اور اس کا ایک منظر سورۃ الملک میں بھی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، جب جہنم سامنے آئے گی غصے سے پھٹ رہی ہوگی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی جماعت اس جہنم میں ڈالی جائے گی تو دروغہ جہنم پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہاں تو رسول کی بات ہے نا، وہاں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بھی بتانے والا، کوئی واعظ، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی داعی، کوئی تبلیغ کرنے والا، کسی بھی نہیں تمہیں بتایا؟ نہیں، یہ کہے گا نہیں بتایا۔
کیا وہ تمہارے خاندان میں جو ایک ناگہانی موت آئی تھی اس موت سے بھی تو نے عبرت حاصل نہیں کی؟ وہ نذیر نہیں تھا؟ جب تمہاری اولاد ہو گئی، بیٹے ہو گئے تمہارے، تو یہ بیٹے تمہارے لیے نذیر نہیں تھے کہ اب تمہارا وقت جانے کا آ گیا ہے؟ تمہارے جسم میں، سر میں، داڑھی میں سفید بال آگے تھے، یہ نذیر نہیں تھا؟ یہ بھی تو نذیر ہے۔ یہ بار بار بیماری بیماری بیماری، اور ایک دن جناب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، پھر اللہ نے تمہیں صحت دے دی ہے، یہ نذیر نہیں تھا؟ وہ راستے میں چلتے چلتے ناگہانی آفت آن پڑی، اور جناب تم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس مصیبت سے تمہیں نجات دی، موت کے قریب آ گئے تھے، اور تم کہنے لگتے ہو کہ جناب آج آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھا، اللہ نے بچایا ہے۔ وہ نذیر نہیں تھا؟ یہ نذیر ہیں سارے، یہ سب نذیر ہیں۔ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہاں آئے تو تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا نذیروں کو اور ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے ہاں بتاؤ رسول نہیں آئے تھے؟ قالو، تو جواب میں کہیں گے بلا بلا آئے تھے، کیوں نہیں آئے تھے؟ تو پھر دروغہ جہنم کہے گا فدعو، آج پکارتے رہو پکارتے رہو، دعا کرتے رہو کہ ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے۔ ارے میرے پیارو، یہ دنیا میں دعا کرنے کی جگہ ہے کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آخرت میں نہیں ہوگی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو بالکل بیکار جائے گی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اب تسلی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک ہم مدد کرتے رہتے ہیں۔ انا لننصر رسلنا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والے جو رسول کے ساتھ ہیں، فی الحیات الدنیا، قیامت دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن سب کے سب گواہ قائم ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین، اس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گا، معذرتہم، ان کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان پر پھٹکار ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا اب تذکرہ آیا۔ پہلے صرف بات آئی تھی کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بینات اور ان کو حجج اور دلائل اور سلطان مبین دیے۔ اب اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت کا تذکرہ تھا کس کی طرف تھا؟ فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ اور اب جو تذکرہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا اپنی قوم کی طرف، اور اپنی قوم کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو جب باقاعدہ سے باضابطہ سے بھیجا گیا تو پھر کتاب، یعنی کتاب کب ملی تھی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی چیز، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی تورات کا، اور ہدن و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں ہدایت کی چیزیں تھیں اور سمجھانے اور سمجھنے کی باتیں تھیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، لہذا آپ صبر کیجئے، بے شک تیرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غالب کیا، اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا۔ ہاں، لیکن غلبہ آئے گا کیسے؟ آئے گا کیسے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، غلبہ آئے گا اعمال سے۔ غلبہ آئے گا کس سے؟ اعمال سے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کا اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ یہ امت کو مراد خطاب ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ، ان نفی کے لیے نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا مگر کبر، تکبر ہے، وہ اسلام کو قبول اس لیے نہیں کرتے۔ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ، وہ اسلام کا تکبر ان کے دلوں میں، اس اسلام سے اعراض ان کے دلوں میں گھسا ہوا ہے، لیکن فرمایا ما ہم ببالغیہ، اس تکبر کی وجہ سے اسلام کو یہ نہیں پہنچ سکتے، اس کے متبوع نہیں بن سکتے۔ فاستعذ باللہ، لہذا اللہ کی پناہ میں آئیے، انہ هو السمیع البصیر،
اس لیے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بات یہ رہی کہ قیامت کے دن اللہ کیسے پیدا کرے گا، چونکہ پیچھے قیامت کی بات آئی تو اس پر دلائل آئے، اس پر دلائل۔ لخلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر زیادہ بڑا اور سخت ہے، من خلق الناس لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معنی یہ ہوا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھو نا اتنے بڑے بڑے آسمان جس مالک نے کھڑے کیے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، کیا مشکل ہے۔ تیسری دلیل وما یستوی الاعمی والبصیر، اور یاد رکھیے گا برابر نہیں ہو سکتے اعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، لہٰذا کافر کی مثال اندھے کی سی ہے اور دیکھنے والے کی، اور مسلمان کی مثال دیکھنے والے کی سی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر کافر لذت میں رہ رہا ہے اور مسلمان مشقت میں رہ رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکیں گے، اور آخرت میں پھر مسلمانوں کے لیے لذتیں ہیں، کافروں کے لیے تباہیاں ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ وللمسیء، اور مشرک اور نافرمان اور بد کردار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو کہ ان میں فرق ہے۔ نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ اندھے ہیں، اندھے ہیں، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ آج اس دنیا میں لوگ ان اندھوں کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ دیکھنے والوں کے پیچھے نہیں چلتے، اس لیے قرآن گلہ کر رہا ہے قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم بات سمجھتے ہو۔ کس کے پیچھے چل پڑتے ہو؟ اندھوں کے پیچھے، جن کو قرآن اولئک کل انعام کہتا ہے، چوپایوں اور جانوروں کی طرح کہتا ہے، آج لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھلا کوئی آدمی راستہ گدھے سے بھی پوچھا کرتا ہے کہ گدھے صاحب مجھے یہاں سے صدر جانا ہے، کون سے راستہ اختیار کروں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کل انعام، یہ کس کی طرح ہیں؟ چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گزرے ہوئے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آج لوگ ان کے طور طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے سمجھدار انسان ہوتا ہے، سب سے زیرک انسان ہوتا ہے، سب سے دانا انسان ہوتا ہے، اس نبی کی سیرت اور سنت جو آپ کو عواقب بتاتا ہے اور دنیا کے خطرات سے آپ کو مطلع کرتا ہے، آخرت کے خطرات سے آپ کو مطلع کرتا ہے، جو بہترین سے بہترین راستے بتاتا ہے، اس نبی کے راستوں کو چھوڑ کر آج یہود و نصارہ کے راستوں پر چلنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک اندھے کے پیچھے چلنا ہے، ایک جانور کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، سن لو بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ تو ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار یوں کہتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، دنیا میں جس سے مانگو اس سے تعلق ٹوٹتا ہے، فرما ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے پیچھے ہوتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا نہ مانگنا تکبر ہے۔ نمازوں کے بعد دعا مانگا کرو، نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں بھائی۔ کم از کم روزانہ 20 منٹ 25 منٹ تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ یہ چیزیں میری ضرورت ہیں یا میری ضروریات تو جانتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے سامنے جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اے اللہ یہ ہاتھ تجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یوں اللہ سے باتیں کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کے جملے کہو، اللہ کی مدح کے جملے کہو۔ آج دنیا میں ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ پھولے نہیں سماتا، جبکہ وہ تعریف کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ ساری کی ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں بھائی، سب تعریفوں کا مستحق تو اللہ ہی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के शुरू में ये पढ़ा करो, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सब अल्लाह की हम्द है। ये पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अल्लाह की तारीफ़ है। ये कलिमात तारीफ़ के, अल्लाह की तारीफ़। फिर अपनी ज़बान में जो तुम्हें तारीफ़ अल्लाह की आती है ये कहा करो, ऐ अल्लाह तूने मुझे ये इज़्ज़त दी, ऐ अल्लाह तूने मुझे ये अता फरमाया, तूने ये अता फरमाया, तूने रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाई, तूने सेहत अल्लाह तूने अता फरमाई, तूने मुझे माँ बाप की नियामतों से नवाजा है, औलादों की नियामतों से नवाजा है, तूने घर दिया है, ऐ अल्लाह ये सब कुछ तेरा अता करदा है। ये चीज़ें अल्लाह को पसंद हैं, अल्लाह को पसंद है। ये उठे हुए हाथ अल्लाह को अच्छे लगते हैं। और फिर अजीब बात, ये तो ये है अल्लाह की तारीफ़ है। और जब बंदा गुनाह कर बैठता है और फिर अपना गुनाह को अल्लाह से बख्शवाने के लिए हाथ फैलाता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह पाक को इस पर भी खुशी होती है। अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, देखो देखो ये मेरा बंदा, इसको पता है इसका कोई रब है, इसने गुनाह किया और इसने हाथ फैलाए और तुम गवाह रहो, मैं इसके गुनाहों को माफ करूंगा। फिर दोबारा से ये गुनाह करता है, फिर हाथ फैलाता है, फिर अल्लाह कहता है देखो देखो इस मेरे बंदे को, इसको पता है इसका कोई रब है, जब ही तो ये हाथ फैलाता है, तुम गवाह रहो मैं इसके गुनाह को माफ करता हूं। फिर गुनाह करता है, फिर हाथ फैलाता है, फिर अल्लाह फरिश्तों से ये कहता है, और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तो बार बार गुनाह करता है। तो कहा 100 मरतबा भी अगर ये गुनाह करेगा दिन में और मेरे सामने हाथ फैलाएगा तो मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूँगा, गुनाह माफ़ करो। मेरे अजीज़ दोस्तों, फिर क्या तरद्दुद है, फिर क्या देरी है, फिर क्या देरी है? एक बार, 2 बार, 3 बार, माँ भी फिर आखिर तंग आ जाती है, बेटा बहुत माफ़ किया, चल निकल जाओ यहाँ से। बाप भी कहता है निकल जाओ यहाँ से। एक अल्लाह की ज़ात है, वहाँ से ताना नहीं आता, वहाँ से कभी ताना नहीं आता, कभी ताना नहीं आता। 70 साल गलत गुजर गए, गलत ज़िंदगी गुजर गई, गुनाहों में गुजर गई, मरने से पहले पहले किसी भी वक्त आ गया, अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। तो तौबा रोज़ाना किया करो, अल्लाह के सामने हाथ रोज़ाना फैलाया करो। हाथ न फैलाना ये अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, ये तकब्बुर की निशानी है। या तो तुम्हारी मशगूली हो, कुरान मजीद की तिलावत में एक आदमी मशगूल है, हदीस पाक में आता है उसको मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, अल्लाह पाक सब मांगने वालों जितना उसे अता करेगा, इसलिए कि ये हर वक्त क्या है, कुरान पढ़ता रहता है। बात समझे? तो आज सलाम फेरते ही दोस्त मोबाइल निकाल के देखता है कोई पैगाम तो नहीं आया हुआ है। कहाँ गई दुआ, कहाँ गई दुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम फेरने से पहले कितनी लंबी लंबी आप इस्लाम की दुआएं थी, कितनी लंबी लंबी आप दुआएं फरमाते थे। रात को तहज्जुद में उठते थे, कितनी लंबी लंबी दुआएं, और ये सारी दुआएं करके फिर कहते थे अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनान अलैका अंत कमा अथनैता अला नफ्सिका जल्ल सनाउक। ऐ अल्लाह हम तेरी तारीफ़ उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से तूने खुद अपनी तारीफ़ की है। तेरी बुजुर्गी बहुत बुलंद वाला है। अज़्ज़ा जारुक, ऐ अल्लाह जिसने आपके पास पनाह ले ली उसको इज़्ज़त मिल गई। और अल्लाह तेरे सिवा, तेरा नाम बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। क्या खूब कलिमात थे। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै। ये क्या खूबसूरत कलिमात है, क्या खूबसूरत कलिमात हैं अल्लाह की हम्द व सना के। अल्लाहु अकबर। तहज्जुद में पढ़ते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन। ऐ वो ज़ात आसमान ज़मीन को कायम करने वाले, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ऐ अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए। अंत नूरुस समावात वल अर्दि व मन फ़ीहिन, आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ इनके बीच में है सब का तू नूर है। ऐ अल्लाह अंत फ़ातिरुस समावात वल अर्दि व मन फ़ीहिन, ऐ अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला भी तू है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ऐ अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए। अंत अल हक़, ऐ अल्लाह तू बरहक़ है। व वादु का हक़, तेरे वादे बरहक़ है। व लिक़ाउ का हक़, तुझसे मिलना बरहक़ है। अल्लाहु अकबर। व नबियून हक़, सारे नबी बरहक़ है। व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल ये भी बरहक़ है। व साअतु हक़्क़ुन, और क़यामत की भी बरहक़ है। ला रैब फ़ीहा, उसने आना ही आना है। ये तहज्जुद में यूँ अल्लाह की हम्द व सना आप अलैहिस्सलाम करते थे। अल्लाहुम्मा अंत अहक़्क़ु मन उबिद, अंत अहक़्क़ु मन ज़ुकिर, अजवदु मन सुइल। क्या खूब कलिमात है,
اے اللہ تو ہی ہے وہ مستحق ذات جس کی عبادت کی جائے، تو ہی ہے وہ مستحق ذات جس کو یاد کیا جائے، تو ہی ہے وہ مستحق ذات جس سے سوال کیا جائے، جس سے مانگا جائے، تو ہی تو ہے، اور کس سے مانگے؟ مناجات مقبول ایک کتاب ملتی ہے. میری درخواست ہے آپ سب سے درخواست ہے، اللہ کے واسطے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، یہ پڑھا کرو، ایک ایک منزل روزانہ پڑھو. اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ساری کی ساری وہ دعائیں جمع کر دی ہیں جو رسول اللہ نے ساری زندگی میں پڑھی، اور اس کو تقسیم کر دیا منزلوں پر کہ روزانہ تو آپ ساری نہیں پڑھ سکتے ہو، تو بھائی ہفتے کو یہاں تک پڑھ لو، اتوار کو یہاں تک پڑھ لو، پیر کو یہاں تک پڑھ لو، 7 دنوں میں اس طرح سے ایک دورانیہ پورا ہو جائے گا. تو ہر ہفتے میں آپ کی زبان پر وہ دعا آ جائے گی جو رسول اللہ نے کبھی بھی مانگی ہو. کبھی بھی آپ کی زبان پر وہ دعا آئی، ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کی زبان پر آ جائے گی. پڑھو گے؟ مل جائے گی، ہر جگہ مل جاتی ہے کتاب. آج کل تو وہی بات ہے، آپ تو لوگ تو نیٹ والے لوگ آ گئے ہو، اب تو موبائل میں، ہاں استاد ہے، اب تو موبائل میں جناب نکال کے لے آئیں گے. تو بھائی پڑھو. بس اس مصیبت میں پڑھنے میں مصیبت یہ ہے کہ پھر جب میسج آتے ہیں تو تم پھر متوجہ ادھر ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو مزہ کتاب کے پڑھنے میں ہے، کتاب سے پڑھنے میں ہے نا، وہ یکسوئی اس میں ہوتی نہیں ہے. ویسے میں عدم جواز کی بات تو نہیں کرتا کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ایک آدمی سفر میں ہے، کہیں راستے میں ہے، گاڑی میں ہے، تو چلو وہاں قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر بھی باوضو ہو کے پڑھا کرو، بے وضو نہیں پڑھا کرو، باوضو ہو کے پڑھا کرو. تو یہ مناجات مقبول ضرور پڑھنے کی ہے. اور روزانہ اس میں شروع میں تو قرآن مجید کی آیات ہیں، جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب ہیں. بڑا مزہ آئے گا. اور جب آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے تو زبان بھی جاری ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کریں گے سارے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی دعا سے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انکار کرتے ہیں، متکبر ہیں، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کرے گا. اور بس یہ درخواست بھی ہے کہ دعاؤں کے اوقات جو ہیں وہ تلاش کریں، جیسا کہ سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان و اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، مشکل وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بہت اہتمام سے عصر کی نماز کے بعد دعا کیا کرو. رات کے آخری حصے میں لمبی لمبی آج کل راتیں ہیں، طویل راتیں ہیں، ان لمبی راتوں میں صبح 5 بجے اٹھ جاؤ بھائی، سبحان اللہ. آدھا گھنٹہ تو اللہ کو دے دو، رات جلدی سو جاؤ. ٹھیک ہے، کوئی مشغولیت ہے، واقعتاً ٹھیک مشغولیت ہے تو منع بھی نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قصہ گوئی سے منع فرمایا، سمر سے منع فرمایا. سمر رات کو قصہ گوئی کرنا بیکار کی بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں جی؟ آج ہفتہ جو آتا ہے نا، ہفتہ کل چھٹی کا دن ہے، تو پھر رات دوست نکلتے ہیں باہر، کیا کرنے کے لیے؟ گپ شپ کے لیے، اور ساری راتیں اسی میں گزار دیتے. یہ قصہ گوئی منع ہے بھائی. یہ قصہ گوئی کیوں منع ہے؟ بیکار وقت ضائع کرنا ہے. یہ راتیں اللہ کے سامنے دینے کی ہیں. اور پھر صبح سحر کا وقت، وبالاسحار ہم یستغفرون. کیا عجیب صفت ہے صحابہ کی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون. اور صبح کو استغفار کرتے تھے. روزانہ استغفار کرنے کا ہے. استغفار کا خاص وقت صبح کو ہوتا ہے، گناہوں کی معافی صبح کے وقت خاص وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ، تنہائی میں آپ ہوں، آپ کا اللہ ہو. کچھ بھی مانگنے کو نہ آئے، بس ہاتھ پھیلا لو، اے اللہ بس میں تیرے دربار کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے کے لیے آپ کے سامنے، میرے گناہ معاف کر دے. باقی میرے حالات تو جانتا ہے، میری کیا ضروریات ہیں، اور مجھے مانگنا بھی نہیں آتا، بس ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں. اس طرح سے اللہ سے باتیں کیا کرو. کریں گے سارے انشاءاللہ. اور رزق حلال کا اہتمام کیا کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچائیں، شک شبہ والے مال سے اپنے آپ کو بچائیں. الحلال بین والحرام بین. حلال اور حرام بالکل واضح ہے. اور جو مشتبہ چیز ہے نا، مشتبہ کا مطلب یہ جائز ہے یا نہیں آپ کو نہیں پتہ، چھوڑ دو اس کو.
یہ حلال ہے یا حرام نہیں پتہ آپ کو، چھوڑ دو۔ ایک آدمی کی آمدنی حرام کی ہے، وہ آپ کے گھر میں کوئی تحفہ ہدیہ بیچتا ہے، اجتناب کرو اس سے، کھانے سے اجتناب کرو، احتیاط کرو۔ کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جاتا ہے تو نماز اور نماز کی یکسوئی اور کیفیات انسان کے اندر کی متاثر ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک کھجور انہوں نے کھا لی، راستے میں کہیں گری پڑی چیز کھجور تھی، وہ اٹھا کے کھا لی، اور کھانے کے بعد احساس ہوا کہ کسی کا مال ہے، کیوں مجھے نے کھایا ہے؟ تو فوری قے کرنے کی کوشش کی، تو قے پیٹ بھوکا ہو اور ایک کھجور اندر جائے تو کیا قے ہوگی؟ پھر پیٹ بھر کر پانی پیا اور پھر انگلی اندر ڈال کے قے کی کہ کم از کم اس کھجور کے ذریعے سے میرے جسم میں خون تو نہ پیدا ہو نا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے آدمی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ اندر دوڑتا ہے نا دوائی، اسی طرح سے اس حرام کا اثر بھی انسان کے اندر جاتا ہے۔ بھائی حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ماؤں بہنوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے سامنے بار بار ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنوں کو، راتوں کو ہمیں اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کا کلام سنا ہے کہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کے آداب ہمیں سکھا دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھر والوں کے دلوں کو، ہماری اولادوں کے دلوں کو اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب ہم سب کے والدین کے نام اعمال تک پہنچا، ہم سب کے اساتذہ، مفسرین، محدثین، اے اللہ بزرگان دین، تبع تابعین، صحابہ کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے نام اعمال تک پہنچا، سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔